بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ دوستو، میں نے آج ایک ایسی نیوز پڑھی کہ میرا دل پھٹنے کو تیار تھا۔ پیپر میں کسی نے سروے کے بعد بتایا کہ 8 لاکھ سے زیادہ لڑکیاں مرتد ہو چکی ہیں۔ تو یہ کم آنکڑا نہیں ہے، یہ اتنی بڑی تعداد ہے کہ 8 لاکھ لڑکیاں مرتد ہو چکی ہیں۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ میری آپ تمام لوگوں سے گزارش ہے کہ اپنے گھر کے اندر دینی تعلیم کا ماحول ضرور شروع کریں۔ آج 8 لاکھ ہیں، کل یہی 8 کروڑ بھی بن سکتی ہیں اگر آپ نے اپنی بچیوں کو محض اور محض کالج کے اوپر منحصر کر دیا۔ یاد رکھنا، اللہ آپ سے کبھی نہیں پوچھے گا کہ آپ نے اپنے بچی کو کالج میں پڑھایا یا نہیں پڑھایا، لیکن یہ ضرور پوچھے گا کہ آپ نے اس کو ایمان کی دولت کیوں نہیں دی، آپ نے کیوں نہیں سمجھا کہ ایمان کتنی اہم چیز ہے، کتنی بڑی نعمت ہے۔ مت دلاؤ اپنے بچیوں کو وہ ڈگریاں جب قیامت کے دن ان ڈگریوں کی وجہ سے اللہ کے سامنے، اللہ کے رسول کے سامنے، تمام انبیاء کے سامنے، تمام صحابہ کے سامنے شرمندہ ہونا پڑے کہ یہ ایسی چیز کو لے کر کے ہمارے سامنے آئی ہے جس کی ہمارے نزدیک کوئی وقت نہیں۔ ایمان کے بغیر اللہ کے یہاں یہ یاد رکھنا کہ کوئی چیز قابل قبول نہیں۔ مت دلاؤ اپنی بچیوں کو وہ ڈگریاں جس سے آخرت ان کی برباد ہو جائے، ان سے دنیا بھی برباد ہو رہی ہے۔ دیکھ رہے آپ کتنی بچیاں نعوذ باللہ زنا میں ملوث ہیں۔ آج کتنی بچیاں 15 16 سال کی بچیاں زنا کے اندر ملوث ہیں، 15 سال کے بچیاں زنا کے اندر ملوث ہیں۔ اس کا ذمہ دار، اس کا رسپانسبل کون ہوگا؟ مت دلاؤ اپنے بچوں کو کو ایجوکیشن، مت دلاؤ، جاہل رکھ لو ان کو، یہ گوارا کرو، لیکن ان کو کالج مت بھیجو، کو ایجوکیشن مت دلاؤ ان کو، ورنہ منہ آپ بھی نہیں دکھانے والے رہ جائیں گے عوام کے درمیان، اور اللہ کے یہاں آپ کا بچہ بھی منہ دکھانے کے لائق نہیں رہ جائے گا۔ آئے دن سوشل میڈیا پہ ویڈیوز وائرل ہو رہی ہیں کہ لوگ کھلے عام زنا کر رہے ہیں۔ کہ کیسا دور آیا، ہم نے زنا کو کتنا سستا کر دیا، ہم نے نکاح کو کتنا مہنگا کر دیا، 10 لاکھ میں نکاح کر دیا، اور 10 پیسوں میں، بلکہ اللہ ہماری حفاظت ہے، ہم نے چند پیسوں کے اندر زنا کو عام کر دیا ہے۔ کیا ہو گیا میری بہنوں، آپ کو کیا ہو گیا؟ اسلام کے شہزادیوں، آپ کو کیا ہو گیا؟ اللہ نے آپ کو کس نعمت سے سرفراز کیا؟ آپ کہاں جا رہی ہو بھٹکی ہوئی؟ اپنے مقام کو پہچانو۔ اللہ نے جو عورتوں کو، جو لڑکیوں کو مقام دیا اس کو پہچانو۔ کہاں جا رہی ہو آپ؟ کیا کر رہی ہو؟ کن لوگوں کے چکر میں آ کے شیطان کے راستے پہ نکل پڑی ہو؟ ارتداد کو اختیار کر رہی ہو، زنا عام کر رہی ہو، اپنی عزت کی حفاظت نہیں کر سکتی آپ؟ کیا ہو گیا میری بہنوں؟ ابھی بھی وقت ہے، اللہ کی طرف رجوع کرو۔ اس میں بھی زیادہ غلطیاں والدین کی دیتا ہوں، محض اس لیے کہ میری بچی پڑھ جائے گی، اچھا رشتہ مل جائے گا، اس کی ذمہ داری اللہ کے ذمہ ہے، اس کا کھانا پینا، اس کا رزق اللہ کے ذمہ۔ مت پڑھاؤ، میں آپ سے گزارش کرتا ہوں اپنی بچیوں کو مت پڑھاؤ ان کالجز میں جہاں کو ایجوکیشن ہے۔ مت برباد کرو اپنی بچیوں کی زندگیوں کو، ان کی عزت کو، ان کے ایمان کو مت برباد کرو۔ یہ باقاعدہ پری پلانڈ ہے، مسلمان بچیوں کو گمراہ کیا جا رہا ہے، پھر ان سے شادیاں کی جا رہی ہیں، ان کو لالچ دلایا جا رہا ہے۔ مت کرو۔ 8 لاکھ یہ وہ گنتی ہے، وہ تعداد ہے جو سروے کر کے جو آفس سے ملا ہوا ہے، اور نہ جانے کتنی بچیوں نے مندر میں جا کے، ادھر ادھر جا کے، جنہوں نے ارتداد اختیار کیا ہے اور اسلام کو چھوڑا ہے۔ یاد رکھنا، اگر اللہ نے پوچھ لیا کہ میں نے تم کو مسلمان بنایا تھا، میں نے تم کو حکم دیا تھا اپنے بچوں کو ایمان سکھلاؤ، دین سکھلاؤ، دین کیا آپ نے نہیں سکھایا، اس کا جواب آپ کیا دیں گے؟ اگر آپ کا بچہ کل مرتد ہو گیا، آپ کی بچی مرتد ہوگی، آپ اللہ کے یہاں کیا جواب دیں گے؟ یاد رکھنا، ایک لڑکی، آپ نے حدیث بار بار سنی ہوگی، 4 لوگوں کو جہنم میں لے کے جائے گی۔ اللہ باپ سے پوچھا گا، میں نے تجھے پورا اختیار دیا تھا تیری بیٹی کے اوپر، تو نے اسے پردہ کیوں نہیں کروایا؟ بھائی سے پوچھے گا، میں نے تجھے غیرت دی تھی، تو نے اس کو پردہ کیوں نہیں کروایا؟ شوہر سے پوچھے گا، میں نے تجھے اس کا مالک بنایا تھا، تو نے اس کو پردہ کیوں نہیں کروایا؟ اور بیٹے سے کہے گا کہ تو اپنی ماں سے ہر بات کو منوا لیتا تھا نا، رو رو کر کے، پھر اپنے ماں کو تو نے اس بات پہ راضی کیوں نہیں کیا کہ ماں پردہ کیا کر؟ یہ 4 ایسے لوگ ہیں جن کو ایک عورت جہنم میں لے کے ضرور جائے گی اگر عورت بدچلن ہے یا بے پردہ ہے۔ میری گزارش ہے، اپنی بچیوں کو بچاؤ، اپنے دین کو بچاؤ، اسلام کو بچاؤ، اپنے گھرانے کو بچاؤ، اپنے معاشرے کو، اپنے خاندان کو بچاؤ۔ آپ کو نہیں سمجھ میں آتا، سوچ رہے یہ چھوٹا ہے، کوئی بک رہا ہے، بکنے دو، لیکن میرے بھائیوں ابھی ہم سمجھاتے ہیں، سمجھ جاؤ۔ اللہ کے پاس جب کھڑے ہوگے اور کوئی جواب نہیں ہوگا، اس وقت آپ کہو گے اللہ مجھے مہلت دے دے، پھر کوئی مہلت نہیں ملے گی۔ اس لیے اپنی بچیوں کو بچاؤ، کو ایجوکیشن چھڑوا دو میرے بھائیوں، چھڑوا دو۔ ضروری نہیں ہے کہ آپ اپنے بچے کو انگلش پڑھائیں،
آپ بی اے پڑھائیں، ایم اے پڑھائیں، LLB کرائیں، نہیں ضروری ہے، لیکن ہاں اگر قرآن کا علم اس کے پاس نہیں ہے، اس کے پاس دین نہیں ہے، تو اس کا جواب آپ کو اللہ کے یہاں دینا پڑے گا، اور آپ نہیں دے سکتے وہاں جواب اس کا، کوئی بہانہ قابل قبول نہیں، کوئی عذر قابل قبول نہیں آپ کا۔ میرا تو کلیجہ پھٹا جا رہا ہے یہ سوچ سوچ کے کہ 8 لاکھ تعداد ہو گئی ہماری بہنوں کی جو ارتداد اختیار کر چکے ہو، مرتد کی سزا اسلام میں صرف موت ہے۔ اللہ تو ارتداد کو پسند، چلو جو غیر مسلم ہے انہوں نے اللہ کو پہچانا ہی نہیں، لیکن ایک مسلمان جو پہلے ہی اقرار کر چکا ہے اشہدو ان لا الہ الا اللہ، اس کے بعد کہتا ہے میں اللہ کو نہیں پہچانتا، یہ کیسا اسلام ہے، کیسا دین ہے، کیسی انسانیت ہے اور کیسا مزاج ہے۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، تجھے تیرے کریم رب سے کس نے تجھے جو ہے دور کر دیا، کس نے تجھے الگ کر دیا، کس نے جدا کر دیا؟ تو اگر ہم سوال کرتے تو سمجھ میں یہ آتا کہ ہماری کوئی ایجوکیشن سسٹم، ہمارا اپنی بچیوں کو موبائل دلانا، ہمارا اپنے گھر کے اندر ٹی وی لگانا، ہمارا خود گھر کے اندر فحش باتوں کا کرنا، اپنی بچیوں کے سامنے کسی بھی چیز کا لحاظ نہ کرنا، یہ تمام چیزیں جو ہماری بچیوں کو ارتداد پہ ابھار رہی ہیں۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اللہ دیکھو تو اللہ کیا کہہ رہا، کس نے تمہیں اپنے کریم رب سے گمراہ کر دیا، بھٹکا دیا۔ میری بہنوں ابھی بھی وقت ہے، سنبھل جاؤ، ابھی بھی وقت ہے، سنبھل جاؤ، ابھی بھی وقت ہے، سنبھل جاؤ۔ اللہ ہمیں دین پہ ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کے رسول دعا زیادہ کیا کرتے تھے، یا مصرف القلوب صرف قلوبنا علی طاعتک، یا مثبت القلوب ثبت قلبی علی دینک۔ کیوں اللہ کے رسول کو کیا خطرہ تھا کہ میں نعوذ باللہ بفرض محال کہ میں غیر اسلام کی حالت میں مروں گا؟ لیکن نہیں، پھر بھی اللہ کے رسول یہ دعا کیا کرتے تھے کہ اللہ نے جو نعمت دی ہے اس پہ باقی رہنا بہت بڑا کام ہے، اس لیے اللہ کے رسول زیادہ دعا، حضرت عائشہ فرماتی اللہ کے رسول زیادہ دعا کرتے تھے یا مثبت القلوب ثبت قلبی علی دینک۔ تو ہماری کیا اوقات ہے، ہم نے سوچ لیا کہ ہمارے بچے مسلمان ہیں، غلط نہیں جا، یہ یاد رکھنا اگر آپ اپنے بچے کے اوپر بھروسہ کرتے، سوچتے میری بچی کچھ نہیں کرے گی، اور آپ نماز کا حکم نہیں دیتے، آپ اس کو کوئی ایجوکیشن میں ڈال لیں، اس سے آپ سے بڑا ظالم اپنے بچے کے لیے کوئی نہیں ہوگا قیامت کے دن، یہ یاد رکھنا۔ جب بچی سے پوچھا جائے گا تجھے ارتداد پہ کس نے مجبور کیا، تو نماز کیوں نہیں پڑھتی تھی، پردہ کیوں نہیں کرتی تھی، سب سے پہلے اس کی انگلی اٹھے گی اپنے باپ کی طرف کہ اس نے مجھے چھوٹ دی تھی، اس نے مجھے نہیں سمجھایا کہ اسلام کیا ہے، اس نے مجھے نہیں سمجھایا کہ پردہ کیا ہے۔ تو پکڑ آپ کی ہوگی، والدین کی ہوگی۔ اس لیے میرے دوستو گزارش ہے کہ اللہ کو پہچانے، اللہ کے رسول کو پہچانے، قرآن کو پہچانے، اور اپنے اللہ نے جو آپ کو نعمتیں دی ہیں ان کو پہچانے، اپنے مرتبے کو پہچانے اسلام کی وجہ سے جو اللہ نے آپ کو مرتبہ دیا۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔